والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ 16.5 پارے ہمارے ہو چکے ہیں. سورہ مریم کو ہم نے سماعت کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ سورت میں کسی واقعے کا ذکر ہوا یا کوئی ورڈ آیا تو اس سے اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. اس سورت میں اللہ نے حضرت یحییٰ، زکریا اور حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر اس سورت میں ہوا. فرمایا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی، انتہائی پاک دامن خاتون ہیں، گھر میں موجود ہیں تو دیکھتی ہیں کہ اچانک ایک نوجوان ان کے پاس آتا ہے تو یہ اسے دیکھ کے کہتی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. تو وہ بتاتے ہیں کہ میں جبریل ہوں جو انسانی صورت میں آیا ہوں. حضرت جبریل جو کہ فرشتے ہیں وہ انسانی صورت میں حضرت مریم کے پاس آئے اور کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں بیٹا دوں. لی آہا بالا کی غلامن زکیہ. حالانکہ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ. لیکن حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹا دوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نبی نے یہ دیا ہے، ولی نے یہ دیا ہے، یا داتا کہہ دیں، داتا فارسی میں کہتے ہیں دینے والے کو، تو یہ شرک نہیں ہوتا. اگر شرک ہوتا تو حضرت جبریل بھی مشرک ہو جاتے. انہوں نے کہا لی آہا والا کی، میں تمہیں دینے آیا ہوں ایک ستھرا بیٹا. حضرت مریم نے جب یہ سنا تو کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، میں نے تو نکاح بھی نہیں کیا. تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے. وہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اس کی قدرت کے سامنے تو کچھ مشکل نہیں. حضرت جبریل جو کہ فرشتے ہیں، انہوں نے حضرت مریم پہ دم کیا جس سے آپ پریگننٹ ہوئی. اور جب ایسا ہوا تو کہا کہ لوگ تو مجھے تانا دیں گے کہ یہ کیا، ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی اور ان کے پاس بچہ ہے. جب یہ حالت ہوئی آپ لوگوں سے الگ ہو گئی. حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. جب پیدا ہو گئے تو فرمایا آبادی میں جاؤ گی تو جب وہ پوچھیں تو تم نے کچھ نہیں بولنا، تم نے اشارہ کرنا ہے. اس ٹائم شریعت میں چپ کا روزہ ہوتا تھا، کلام کا بھی روزہ، نہ بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے کہ آج میں نہیں بولوں گی. ہماری شریعت میں کھانے پینے سے رکنے کا روزہ ہے، اس شریعت میں خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا کہ اشارہ کر دینا کہ میرا چپ کا روزہ ہے، آج میں نہیں بولوں گی. اور جو پوچھیں تو اس بچے کی طرف اشارہ کرنا جو بھی پیدا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آبادی میں گئی. اب آپ کا خاندان پاک دامنی میں مشہور تھا کہ اتنے پاکیزہ لوگ. انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے مریم تم نے ہمارے خاندان پہ تہمت لگا دی ہے، لوگ کیا کہیں گے. لوگوں نے باتیں کی تو حضرت مریم نے فرمایا میں چپ کا روزہ، اشارہ کر دیا.
انہوں نے اب کچھ پوچھے تو انہوں نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، جو کہ ابھی پیدا ہوئے ہیں کچھ دیر پہلے۔ جب آپ نے اس کی طرف اشارہ، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو لوگ کہنے لگے تم ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہو، ہم بچے سے کیا پوچھیں؟ جب یہ بات کی تو حضرت عیسیٰ جو ابھی پیدا ہوئے ہیں، آپ اپنے بائیں ہاتھ پہ ٹیک لگاتے ہیں، ٹیک لگا کے دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے اور کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ بچپن میں بولتے ہیں، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کروں اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ جب یہ کلام کیا تو لوگ سمجھ گئے کہ حضرت مریم پاک دامن خاتون ہے۔ تو یہ واقعہ حضرت مریم کا اس میں ذکر کیا گیا، اور اس میں ایک بڑی عجیب بات یہ بھی ذکر ہوئی کہ جب آپ کو درد ذی ہوا، جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، آپ ایک خشک تنے کے نیچے بیٹھی تھی، خشک تنے کے نیچے۔ تو حضرت جبریل نے کہا اگر آپ اس کو ہلائیں گی نا تو اس سے تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ کی قدرت سے کیا دور ہے جو خشک شاخوں پہ بھی اس سے بھی کھجوریں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ سے جب بندہ مانگے تو پھر اللہ سے ایسا مانگے کہ اس کی عطاؤں سے، نوازشات سے، قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ طٰہٰ بیان فرمائی ہے، آیت کا پہلا ہی لفظ ہے طٰہٰ، یہ حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے طٰہٰ۔ تو ہمیشہ جب بھی کسی کا کوئی نام رکھیں تو اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، لیکن اس طٰہٰ کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے، لہٰذا ایسا نام رکھنے سے بچنا چاہیے جس کا مطلب ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو لوگ طٰہٰ نام رکھتے ہیں، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ حضور کا نام ہے، اس کا مطلب کیا ہے اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے رسول کو پتہ ہے۔ پھر اس میں یہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ مدین کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی بیوی ساتھ ہیں، ایک جگہ سخت سردی میں رات کا وقت ہے، سفر جاری ہے، تو دور سے آپ نے آگ بلند ہوتی دیکھی کہ جیسے کوئی آگ جل رہی ہے۔ آپ کہنے لگے اپنی زوجہ سے یہاں رکو، میں آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تم اسے تاپ سکو، سردی سے تھوڑا سا افاقہ ہو۔ آپ جب اس آگ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ قریب درخت پر تجلی ڈالتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، ہم نے تمہیں اپنے رسول ہونے کے لیے چن لیا ہے۔ لینے آگ گئے تھے لیکن اللہ کے نبی بن کے واپس آئے، اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا اور معجزے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ کو مدین سفر کے دوران نبوت عطا کی گئی۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ انبیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، بہت سارے نبی، اس میں بار بار نبیوں کا کثرت سے ذکر ہوا، اور بالتفصیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں حضرت ایوب کے صبر کا بیان کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی مالدار آدمی تھے، اتنے زیادہ مالدار، ہزار جانور ہیں، بکریاں، اونٹ، گائے وغیرہ، اللہ نے ہر مال سے آپ کو دیا ہوا تھا، لیکن جب آزمائش ہوئی تو اللہ نے آپ کی اولاد پہ چھت گرا دی، ساری اولاد مر گئی اور سارا مال تباہ ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بیماری دی کہ پھوڑے اور پھنسیاں، یہاں لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کے نبی کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اللہ ان کی زبان میں کیڑے ڈالے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کو بیماری ضرور ہوئی تھی، اب پھوڑے اور پھنسیاں ہو گئی۔ اب جب یہ بیماری ہوئی تو اپنے رشتہ دار بھی چھوڑ کے چلے گئے، سوائے آپ کی زوجہ
رحمت بنت افراہیم وہ آپ کے ساتھ تھی. وقت گزرتا گیا, کئی سال گزر گئے. آپ نے کبھی بھی اللہ سے دعا نہیں مانگی تھی کہ مجھے اس سے نجات عطا فرما. ہمیشہ یہی کہتے تھے رب نے دیا تھا, رب نے لے لیا, وہ جس حال میں خوش رکھے ایوب اسی حال میں راضی ہے. پھر جب وقت گزرا تو اللہ سے دعا کی, مالک مجھے اس آزمائش نے چھوا ہے, تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. اللہ نے آپ سے یہ ساری آزمائشیں دور کی اور دوبارہ اللہ نے آپ پہ اپنی نعمتوں کی اور نوازشات کی بارش کی, اور اللہ نے آپ کی تعریف اس انداز سے کی کہ میرا بندہ ایوب کتنا صبر کرنے والا ہے, کتنا صبر کرنے والا ہے. تو بندے کی اس ٹائم بہت جلدی دعا قبول ہوتی ہے جب اس کا دل ٹوٹا ہو, جب وہ آزمائش میں ہو. حدیث پاک میں ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دل والے کے قریب ہوتا ہوں. جب آزمائش کوئی آئے تو سب سے پہلے رب کو یاد کرے. بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے میرا قریبی کون ہے, اس کو بتاتا ہوں. سب سے ہمارا قریبی ہمارا رب ہے. اللہ کو بتائیں. اللہ کے آگے بندہ کسی کو بھی بتاتا ہے. بعض اوقات ہوتا پتہ کیا ہے, جب بندے کو نا بڑا اعتماد ہو کہ یار یہ بندہ میری ہیلپ کرے گا, اب آپ اس کو اتنے مان سے بولیں اور وہ آگے سے کہے کہ افسوس میں تو خود کرائسس کا شکار ہوں, میں تو آپ کے ساتھ نہیں تعاون کر سکتا, مدد نہیں کر سکتا. بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے, کہتا ہے کہ یار میں نے کہا بھی, اپنی بات بھی خراب ہوئی اور مدد بھی نہیں ہوئی, کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. لیکن وہاں تو ایسا نہیں ہے نا. اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرے, کچھ مانگے, کچھ گزارشات کرے, وہاں تو عزتیں بھی رکھی جاتی ہیں اور اللہ اپنی جناب سے عطا بھی فرماتا ہے بندے کو. تو کسی شاعر نے کہا تھا اور جتنے بھی سہارے ہیں سب سبک کرتے ہیں, پر جتنے بھی سہارے ہیں بندہ ان سے جھک جاتا ہے, لیکن عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. اللہ رسول کا سہارا ایسا ہے کہ بندے کی عزت بھی رہتی ہے اور کرم بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے.